اشتہاری ملزمان کے اریسٹ کے لیے ہم نے اس پورے ریجن میں بہت زبردست اسٹریٹجی اختیار کی اور اللہ کے فضل سے ہمیں بہت اس میں کامیاب ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں پچھلے 6 مہینے میں ہم نے ہیڈ منی کے جن کے اوپر سرکار نے ہیڈ منی رکھی تھی 14 پی اوز اریسٹ کیے۔ ایسے 45 پی اوز ہم نے بیرون ملک سے ایکسٹراڈائٹ کروائے جو یہاں پر سنگین کرائمز کر کے مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں بھاگے ہوئے تھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور ایکسکلوسیو پروگرام کے ساتھ ریجنل پولیس ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ سے آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں کسی انسان کے رہنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ وہاں پہ احساس تحفظ ہے، جو وہاں قانون اور امن کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اردو پوائنٹ پہ ریجنل پولیس ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ سے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں ہم گجرانوالہ ڈویژن کے اس ڈویژن کے تمام جرائم، یہاں کے پولیس سسٹم اور پولیس کلچر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آپ کی گفتگو کروائیں گے، آپ کی ملاقات کروائیں گے ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ DIG طارق عباس قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ قریشی صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، آپ کا جو ڈویژن ہے یہ سب سے بدنام زمانہ ڈویژن ہے، اس میں جو جرائم ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور وہ دیگر ریجن سے کس طرح مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بدنام زمانہ شاید تھوڑا سا ہارش لفظ ہوگا۔ گجرانوالہ ایک پاکستان کے رچ ڈسٹرکٹس میں سے ڈویژنز میں سے ایک ہے۔ اس میں 6 ڈسٹرکٹس ہیں۔ اس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے۔ 115 پولیس اسٹیشنز ہیں۔ یہ علاقہ جہاں پہ زرعی اعتبار سے بہت زرخیز ہے، وہاں پر یہاں پر 3 میجر انڈسٹریل ہبز ہیں جس میں گجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات ہے۔ یہاں پہ اسمال کاٹیج انڈسٹری سے لے کے لارج ایکسپورٹنگ یونٹس تک موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ خوشحال ہیں جنرلی، لیکن ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اربنائزیشن کی وجہ سے جو سوسائٹی میں اور پرابلمز اور کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں وہ یہ پورا ریجن بھی فیس کر رہا ہے۔ اس کے تقریباً 3 ضلع جو ہیں وہ تقریباً رورل ہیں اور 3 جو ہیں وہ اربن سیمی اربن ہیں۔ آپ نے DIG صاحب جس طرح کہا کہ یہ ریجن بہت خوشحال ہے، آپ نے کہا یہاں کے لوگ، لیکن اگر ہم یہاں سٹڈی کریں جرائم کو، اس کی نوعیت کو، تو یہاں پہ جسے کہتے ہیں بطہ خوری بھی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ جو جانور ہیں ان کی چوری بھی بہت زیادہ ہے 1-2 ڈسٹرکٹ کے اندر، اور پھر خاص کر سمگلنگ اور جو چھینا جپٹی ہے، گاڑیوں کا چوری ہونا ہے، وہ بہت زیادہ ہے شہروں کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ بھتہ خوری تو بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے آپ کے پورے ریجن میں؟ پورے ریجن میں اس کے لیے 0 ٹالرنس۔ اور جو قبضہ مافیا کا ایلیمنٹ ہے یہاں پہ، خاص کر پلاٹوں پہ، زمینوں پہ، میں آپ کو ایک چیز ساری بتاتا ہوں ون بائی ون۔ ٹو سٹارٹ ود دا کرائم پروفائل، گجرانوالہ میں جو مین کرائم ہے، ایک مرڈر کا کرائم بہت زیادہ ہے اور اس کی بنیادی وجوہات وہی جو 3-4 ہوتی ہیں وہی ہیں۔ اس میں ہمارا گجرات ضلع جو کہ پرانی دشمنیوں کی وجہ سے منڈی بہاؤالدین یہ مشہور ہیں۔ گجرانوالہ میں بھی کچھ پولیس اسٹیشنز ہیں جو انتہائی وائلنٹ کرائم جہاں پر یہ مرڈرز کا ہے، بٹ وہ سارے مرڈرز ایک کانٹیکسٹ کے اندر ہوتے ہیں جس میں فیملی کا ہے، جس میں پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں، جس میں ویمن ریلیٹڈ ڈسپیوٹس ہیں یا آنر ریلیٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز مرڈر کے حوالے سے موجود ہیں۔ دوسرا یہاں پر کرائم جو مین ہوتا تھا وہ سنیچنگ، اسٹریٹ سنیچنگ اور ہاؤس رابریز۔ تو یہ وہ کرائم ہے جو کہ کافی تشویش کا باعث ہے۔ کڈنیپنگ فار رینسم تقریباً ایکسٹینٹ ہے، مطلب اکا دکا جو بھی واقعہ ہوتا ہے پولیس الحمدللہ اس کو فوری طور پر ایکٹ کر کے تو مینیج کر لیتی ہے۔ آپ کے ریجن میں سر، آپ نے پولیس، چونکہ ہم نے دیکھا ہے پولیس کا ہمارا سسٹم بہت پرانا ہے، ٹیکنالوجی کا کتنا عمل دخل ہے اور آپ نے چارج لینے کے بعد ٹیکنالوجی سے مزین کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی، یہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک کچھ روایتی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیسنگ ابھی وہی ہے جو انگریز کے دور میں تھی، کہ جی وہ ایک پولیس والا، آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ وہ پورے گاؤں کو آگے لگا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب اربن پولیسنگ ہے، اب ٹیکنالوجی بیس پولیسنگ ہے، اور جو بھی اس کے اندر یونٹس، پولیسنگ یونٹس اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا شروع کر لیں گے ان کی پرفارمنس امپروو ہو جائے گی۔
पंजाब पुलिस ने आईटी में बेशुमार इनिशिएटिव्स लिए हैं और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको कह सकता हूँ, ये क्रेडिट कोई मेरा नहीं है, ये पंजाब पुलिस का है कि पंजाब पुलिस पंजाब के किसी और महकमे से इन टर्म्स ऑफ आईटी इनिशिएटिव्स इज़ फार 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 अहेड। मसलन क्या है आपके रीजन में, क्या है? मैं सिर्फ मेरे रीजन में नहीं, मैं पहले आपको बताऊंगा कि पंजाब लेवल पर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने गुजरांवाला में क्या क्या नया किया या किस तरह हम टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। एक तो तमाम पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, तमाम इश्तहारियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटराइज यानी आईटी बेस्ड है। तो आप बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, मेरे ऑफिस में भी स्क्रीन्स लगी हैं, मैं जिस वक्त चाहूँ एक क्लिक से मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे किस पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पे इस वक्त कौन सा कंप्लेनेंट मौजूद है। इसी तरह मैं ये भी आपके थाने हैं उनमें कैमरा है, एसएचओ ऑफिस में, एसएचओ ऑफिस में भी और फ्रंट डेस्क में भी, दोनों जगहों पे हमने कैमरा इंस्टॉल किए। अच्छा, फिर हम ये चेक कर सकते हैं, कोई मुलाजिम मेरे पास पेश हो सकता है, मैं उसका पूरा पोस्टिंग रिकॉर्ड सारा, जब से उसने नौकरी ज्वाइन की से आज तक वो कहाँ कहाँ उसकी पोस्टिंग रही, इट इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, कंप्यूटर माउस क्लिक अवे। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं पंजाब। मैं जब यहाँ आया तो हमने कुछ एक अच्छी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम के साथ मिलके कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए। उसमें एक हमने अपनी ऐप इंट्रोड्यूस की। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, मैं ये चाहता था और हमारी टीम की ये ख्वाहिश थी कि अवाम पुलिस को ओन करे और हम अवाम को ओन करें, ताकि ये जो गैप है दोनों के दरमियान इसको ब्रिज किया जाए। तो हमारी उस ऐप का नाम है माई पुलिस, मेरी पुलिस, जो गुजरांवाला रीजन की, सिर्फ गुजरांवाला रीजन की है। और इसमें हमने मल्टीपल फीचर्स डाले। इसमें आप कंप्लेंट करवा सकते हैं, अपने केस की प्रोग्रेस देख सकते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी, आप एंड्रॉयड ऐप है अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हमसे इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा कुरैशी साहब, आपकी जो वेबसाइट है जी, आरपीओ ऑफिस की वेबसाइट, आज मैंने सुबह विज़िट की है, उसमें जो क्राइम का रिकॉर्ड है, क्राइम चार्ट्स हैं, वो 2017 के बाद अपडेटेड नहीं है, 2016 का है और 2017 का है, जिसमें 2016 का 44,000 क्राइम है और 2017 का 40,000 है। आपका क्या आपके पास रिकॉर्ड क्या है? 18 और 19 में ये बढ़ा है या ज़्यादा हुआ है? क्राइम तो बढ़ा है। क्राइम देखें, उसके बहुत सारे मैं आपको बताता हूँ। जो रिपोर्टेड क्राइम है, रिपोर्टेड कुछ ऐसा है जो रिपोर्ट नहीं हुआ। जी जी, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एक तो ये कि उसकी दो वेबसाइट्स हैं, वो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरी वेबसाइट पे। हमारी जो अपनी वेबसाइट है वो अप टू डेट है। आपको मैं अभी उसका डेमो दिखा देता हूँ, वो आपको बिल्कुल अपडेटेड फिगर, प्रॉबली 1 और 2 डेज से ज़्यादा पीछे नहीं होंगे। ये एक दूसरी एक पुरानी वेबसाइट है जो जिसे अक्सर लोग, बल्कि मैं ख़ुद भी एक दफ़ा कंफ्यूज हुआ था कि वो 17 पे रुकी हुई है, बट हमारी अभी जो अपनी वेबसाइट है वो अपडेटेड है। और मैं आपको उसके बाद अभी हमारे तकरीबन इस वक्त, चूँकि अभी 4 महीने हुए हैं, बट पिछले साल 56,000 के करीब क्राइम था। अच्छा सर, अभी तक जो हमने बात की वो तो आवाम की बात हुई। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट को देखें तो वहाँ भी जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बेशक, ख़ासकर जदीद आलात की बहुत कमी है, पुलिस की गाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं, अक्सर उनके टायर बस्ट हो जाते हैं, फ्यूल ख़त्म हो जाता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने कोई इनिशिएटिव लिए? जी, मैं आपको 2 बातें, एक तो सबसे पहले जो आपने कहा था, हमारी जो इनिशियल पहली जो स्ट्रेटजी जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया तो मेरा ये था कि अगर मैं अपने ही सिपाह को इंसाफ ना दे सका तो मैं आवाम को क्या इंसाफ दे सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये किया कि जितने भी पुराने छोटी छोटी बातों पे सज़ाएं और शो कॉज नोटिस थे, उनकी अपीलें थी, उनके वेलफेयर केसेस थे, उनको हमने जंगी बुनियादों पर रिजॉल्व किया। अब इस वक्त मेरे दफ्तर में एक भी पेंडिंग, यानी कोई ताज़ा जो पिछले 1 हफ्ते की अगर हो तो वो हो, उसके अलावा पेंडिंग अपील कोई नहीं, किसी पुलिस वाले की नहीं, किसी पुलिस वाले की नहीं। अच्छा, दूसरा, लोगों को मेन प्रॉब्लम होता था, उनको अगर फ़र्ज़ करें वो नारोवाल का रिहायशी है और उसकी पोस्टिंग मंडी बहाउद्दीन में है, तो उसके लिए फैमिली से दूर, तो और इसी के लिए लोग पॉलिटिकल सिफारिश ढूंढते थे। हमने पहले दरबार में ये ऐलान किया कि आपको जिधर जाना है हम आपको भेजने को तैयार हैं, और इमीडिएट लोग सिपाही खुद आते हैं अपनी दरख्वास्त लेकर के मैंने उधर जाना है, हम उनको इमीडिएटली, बगैर ताकि कोई सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हमने जो सर इनकी वेलफेयर का जो भी हम कर सकते थे, इनमें इनके स्कॉलरशिप्स हैं, फिर तमाम मेरे डिस्ट्रिक्ट्स ने
اسکولوں کے ساتھ، پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ اور ہاسپٹلز کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں، جس میں ہمارے جو پولیس کا کانسٹیبل ہے اس کے بچوں کو 50% فیس کی رعایت ٹاپ آف دا لائن پرائیویٹ اسکول سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر میں آل کنسلٹیشن فری، اور میڈیسن میں جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کو پنجاب گورنمنٹ جو ہمارا سینٹرل پولیس آفس ہے وہ اس میں ہیلپ۔ سر ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں کمیونٹی پولیسنگ کا، جی ہمارے ہاں وہ کانسیپٹ ابھی پروموٹ نہیں ہو سکا، آپ اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں اور کیا آپ کے ریجن کے اندر یہ چیز موجود ہے؟ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے کچھ سپورٹنگ ایونٹس، کچھ سوشل ایونٹس اور کچھ سیمینارز، کچھ یہ سارے ایونٹس کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی DPOs ہیں وہ ریگولرلی مساجد کے اندر جا رہے ہیں، مساجد کے اندر کچہریاں، SDPOs بھی لگا رہے ہیں، آپ کے SHOs بھی لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یعنی جو بھی جیسے یہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے گجرانوالہ میں پورے ریجن کے اندر بلڈ ڈونیشن، ایک سندس فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے۔ پھر ہم اور چیمبرز، یہاں پہ 3 بڑے ایکٹیو چیمبرز ہیں، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ، بزنس کے چیمبر۔ ان چیمبرز کو ساتھ لے کے ٹریفک ایشوز، آپ نے دیکھا ہمارے ٹریفک کا بہت میجر پرابلم ہے اور اس کی بڑی میجر وجوہات ہیں، جس میں ہم بجائے اس کے کہ بیٹھ کے سارا دن ستاروں کو اپنے کوستے رہیں، ہم نے سٹیزنز کے ساتھ بورڈز بنائے ہیں، اور ہم نے اس پہ آلریڈی ورکنگ روڈ انجینئرنگ سے لے کے روز اور اس کے ساتھ ٹریفک بورڈز بنائے ہیں جس میں سٹیزن کے ممبرز لیے ہیں اور وہ پولیس کے ساتھ ہو کے ٹریفک اگر مینجمنٹ کسی کروائیں۔ شہری کو پولیس والے سے کوئی شکایت ہے تو اس کا کوئی شکایت سیل ہے؟ سر ہم نے یہاں پر آ کے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انٹروڈیوس کی پہلی دفعہ، 8440 8440 یہ میری ہیلپ لائن ہے۔ گجرانوالہ ریجن میں آپ نارووال، ظفروال، بدو ملی، گجرات میں ٹانڈا، کڑیاں والا، منڈی باؤدین میں، پھالیا، حافظہ میں، کہیں سے آپ فون کریں گے آپ انسٹنٹلی یہاں کنیکٹ ہوں گے۔ 2 بچیاں ہیں ہماری پولیس آفیسرز ہیں، وہ اس کو مینج کرتی ہیں۔ ایوری ڈے 30 to 35 کالز آتی ہیں اور 95% ایشوز انسٹنٹلی ریزالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی 5-7 ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو اگلے 2-3 دنوں میں ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ہم ریزالو نہیں کرا سکتے، ہم بڑے ادب کے ساتھ ان سے معذرت کرتے ہیں۔ قریش صاحب آپ کا بھی ایک بہت ایکسپیرینس ہے، پولیس میں FIR کٹوانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا انصاف لینا۔ جب FIR کٹ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں انہیں انصاف مل گیا، شاید یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہمارے SHOs کیوں نہیں کاٹتے FIR؟ اور آپ نے اس کے لیے کچھ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں، ایک آدھا آن قصور لائن ہمارا، FIR کا بھی کانسیپٹ تھا۔ جی بالکل، اس میں 2 قصور ہیں، ایک آدھا قصور ہمارا ہے ایز اے محکمہ، آدھا قصور آپ کا ہے بحیثیت عوام۔ پہلے سر ہمارا قصور نہیں، بتائیں۔ عوام میں دونوں کا بتا، پہلے میں اپنا بتاؤں گا۔ پولیس کا قصور یہ ہے کہ پولیس کو ہمیشہ سے یہ خوف ہوتا ہے کہ کرائم جب بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو ہمارے صحافی بھائی، ہمارے لوگ، ہمارے پولیٹیکل اس کو پولیٹیکل اینڈ کے لیے استعمال کریں گے، وہ جی کرائم جناب چھت سے لگ گیا، یہ ہو گیا۔ حالانکہ کرائم اتنا ہی ہوتا ہے سوسائٹی میں، آپ اچھی تدبیر سے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور مینج کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے اینڈ پہ یہ ہے کہ ہم نمبر آف کرائم سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے پولیس کی نیچے تک، وہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں پہ پرفارمنس میجرمنٹ کرتی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس اور کوئی ابھی پرفارمنس مینجمنٹ کے معیار اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس میں ہم پبلک سیٹسفیکشن یا پبلک اویئرنیس کے حوالے سے وہ میجر کر سکیں، تو اونلی ٹول از کرائم فگرز۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی پرچہ نہ دو تاکہ کوئی پوچھے نہ، جب پرچہ دے دیا تو پھر ظاہرہ بتانا پڑے گا۔ اب ہم نے اس چیز کو چینج کیا، ہم نے اس میں سب سے بڑی ہیلپ ہوئی ہے 2 چیزوں کی، ایک تو 8440 جو ہماری ہیلپ لائن ہے، دوسری ایک امپورٹنٹ جو فیصلہ ہوا وہ یہ 22B کی پٹیشن کا جو اختیار چیف جسٹس صاحب نے پولیس کو دیا۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہم نے اب اس میں یہ اسٹریٹجی فرام دا ڈے 1 ہم نے نہیں، اب انہوں نے ایک SP کمپلینٹ ہر ضلع میں نامینیٹ کر، اب ہم نے یہ اس میں اسٹریٹجی فرام دا ڈے 1 اپنائی جب سے چیف جسٹس صاحب کی ہدایت آئی کہ بھائی پرچہ اگر ہونا ہے تو پھر ہو جائے، پھر وہ رکے نہ، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اور اگر نہیں ہونا تو پھر یہ میک شور کریں، اگر کوئی کمپلینٹ جھوٹی ہے تو دین اٹ شوڈ بی میڈ شور کہ پھر کسی صورت بھی نہ ہو،
یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایس پی کمپلینٹ کے پاس اتنے کوجنٹ ریزنز ہونے چاہیے فار نان رجسٹریشن آف کیس کہ وہ کوئی بھی پھر اس کو سبسٹینشیٹ میں ڈیفینڈ کر سکے. ڈیفینڈ کر سکے. آپ کے ریجن میں سر سب سے زیادہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے پولیس میں. آپ نے چارج سنبھالنے کے بعد اس انٹرفیرنس کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں اور شاید آپ یقین نہ کریں اس بات کا، لیکن ہم نے فرام دا ڈے فرسٹ، میں اور میرے تمام ڈی پی اوز نے، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونے دی، اور اس میں ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ جو بھی تھی اس کو بھی اعتماد میں لیا. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پورے ریجن میں ایک بھی تھا ایسے. ہم ورڈ تو یوز کرتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس، کیا ہوتی ہے، کیا سفارشیں آتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پولیٹیکل انٹرفیرنس یہ ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں جگہ ایس ایچ او لگا دیں، فلاں آدمی کو فلاں جگہ محرر لگا دیں، اور پھر یہ کہ فلاں تفتیش میں یہ کر دیں، فلاں تفتیش میں وہ کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں، اچھا پھر ایک سپاہی، ایک پولیس آفیسر جس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ ہے، اس کے لیے سفارش آتی ہے کہ بھئی آپ اس کو معافی دے دیں یا اس کا شو کاز فائل کر دیں یا اچھا. اب یہ ان چیزوں سے نہ ایک تو ایڈمنسٹریشن بھی خراب ہوتی ہے، دوسرا کرائم کنٹرول پہ بھی اس کا بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. جو تھانے دار کسی اور کی مرضی سے لگتا ہے اس کو پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اس کو ختم کیا؟ الحمدللہ. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پورے ریجن میں پتہ کروا لیجئے. اگر کسی نے اپنی مرضی سے کسی ڈی پی او نے کسی کو اوبلائج کیا ہو تو کیا ہو، بٹ ایز فار ایز سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے کسی اور میں اس میں بالکل، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں پورا کریڈٹ دوں گا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کہ ہم نے پہلے دن سے ان سے یہ طے کیا تھا کہ آپ نے ہمیں ایڈمنسٹریٹو معاملات میں اور تفتیش کے معاملات میں کسی کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں ڈالنا. 6 مہینے گزر چکے ہیں میری تعیناتی کو، ابھی تک ہمارا یہ معاملہ چل رہا ہے. آلدو اس میں کبھی ہکپس آتی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں اٹس ٹوٹلی اے اسموتھ رن، یعنی یہ ایک برین ویو کسی کو آئی اور اس نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں اور وہ امپلیمنٹ. میں اس سوال کو مختلف انداز میں پوچھتا ہوں. ہم سر جب بہت ساری تنقید کرتے ہیں تو ظاہر ہے پولیس والے اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے بہن بھائی ماں باپ ہیں، ہمارا ان سے بڑا گہرا رشتہ ہے. اگر ہم تھانوں کو وزٹ کریں، ان کو جو دستیاب سہولیات ہیں ان کو وزٹ کریں تو وہ بہت ہی ایک عام معیار سے بھی کم ہیں. اس کو امپروو کرنے کے لیے تھانہ جات میں خاص کر ان کے جو رہن سہن ہے وہ بہت عام معیار سے بھی کم ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. ابھی جب یہ پریزنٹ گورنمنٹ میں 2-3 ایسے انیشیٹوز تھے جو کہ پہلے نہیں تھے. اس میں فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گجرانوالہ جو کہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے ان 6 ڈسٹرکٹس کے اندر اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے، وہاں پہ جو سی پی او صاحب ہیں انہوں نے تھانے کے لیے جامع شیریں شربت سے لے کے فینائل سے لے کے موپ سے لے کے پورا ایک پیکٹ بنایا جو ہم نے محکمے نے خرید کے دیا، اور وہ ہم ایک تھانے کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی سے کچھ نہ مانگیں. اس کے علاوہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے چیکس، یہ بات میں مانتا ہوں، تفتیش کا جو خرچہ ہے، اچھا یہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں جو فنڈ ایلوکیشن ہے وہ اتنی سفیشینٹ نہیں ہے. اور دوسرا اس میں محکمے کے اندر بھی ایک سکل کا فقدان تھا کہ اس منی کو کلیم کس طرح کیا جائے. تو ہم نے آ کے سارے یہ بلز پے کروائیں اور ان کے باقاعدہ چیکس کے ذریعے تفتیشیوں کے اکاؤنٹس میں پیسہ جاتا ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی شو ہو، تاکہ کوئی اس پیسے کو پلفرڈ نہ کر سکے اور سارے کا سارا حقداروں کو ملے. تفتیشیوں کو کاسٹ ملے گی تو وہ لوگوں سے نہیں مانگے. پولیس والوں سے جب ہم 1 سال کے بعد ملتے ہیں تو ان کا یونیفارم تبدیل ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے. اب دوبارہ یونیفارم تبدیل کرنے کی بات ہے اور آواز ہے. دیکھیے آپ کو اپنے پرانے یونیفارم سے زیادہ محبت تھی یا اس سے؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے وہ پرانی یونیفارم بہت پسند تھی. ٹھیک ہے. اور اب یونیفارم تبدیل ہونا چاہیے. دیکھیے اب یہ تو ہمارے انسپیکٹر جنرل صاحب کا بھی ڈیسیجن ہوگا اور اس میں گورنمنٹ کا بھی ڈیسیجن ہوگا اور پوری پولیس باڈی کا. میری خواہش تو یہ ہے، میری ذاتی خواہش اگر آپ پوچھیں تو ہم واپس پرانی یونیفارم پہ چلے جائیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم تو نوکری پیشہ ہیں، ہم نے اس کو سر تسلیم خم کرنا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، اردو پوائنٹ پہ آج ریجنل پولیس ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ سے آپ نے گفتگو سنی. تفصیل سے ہم نے تمام جرائم کا، ان کی نفسیات کا اور ہمارے جو پولیس والے ہیں
ان کو حاصل دستیاب سہولیات کا بھی تذکرہ کیا، کرائم کلچر کا، تھانہ کلچر کا ہم نے پوری طرح اس کا احاطہ کیا، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے آج ڈویژنل پولیس آفیسر، ہمارے ریجنل پولیس آفیسر ڈویژن گجرانوالہ ڈویژن کے DIG طارق عباس قریشی صاحب۔ آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔